अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। हरगिज़ नहीं, ऐसा नामुमकिन है। क्या सोच के वो खून बहा में हमारी बहन बेटी मांग सकते हैं? मीर ज़ावियार सिकंदर कहाँ है? वो क्यों नहीं जवाब देता? पंचायत वालों को मीर बहरोज सिकंदर ने गुस्से से कहा। ज़ावियार यहाँ नहीं है। मीर आलमगीर सिकंदर ने नफ़ी में सर झुकाते कहा। हद है, वो अरबाज खान के बेटे को कत्ल करके खुद कहाँ चला गया है? क्या उसे पता नहीं कि अब पंचायत में ये मामला उठाया जाएगा? मीर बहरोज सख्त गुस्सा में थे। क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? अचानक से ज़ावियार सिकंदर की आमद पे वहां मौजूद सब लोगों को चुप सी लग गई। वो 19 साला जागीरदार ब्ला का पुरकशिश मर्द था। जितनी खूबसूरती और आला मर्दाना शाहकार वो मर्द था, उतना ही गुस्सीला भी था। उसको इतना शदीद गुस्सा आता था कि मुकाबिल अगर उसका दुश्मन होता तो वो जान से ही जाता और दोस्त भी उससे डरते थे। वो एक रूबदार मर्द था। अपने गुस्से में वो एक कत्ल कर चुका था, और कत्ल भी खानदान के अरबाज खान के छोटे बेटे का किया था। अरबाज खान और मीर आलमगीर सिकंदर के ख़ानदानों में शुरू से चाहत थी, लेकिन आगे चलते कुछ बातों पे उनके बच्चों में इख्तलाफ राय पाया जाता था, जिसका अमली नमूना ज़ावियार सिकंदर ने खान के बेटे को मार के दिया। अब वो भिबरे हुए थे। वो बदला लेने के लिए पागल हुए थे। आज पंचायत लगी थी जिसमें खून बहा की बात की गई थी, लेकिन ज़ावियार सिकंदर वहाँ मौजूद नहीं था। इसलिए उसके लिए पंचायत को बर्खास्त कर दिया गया और अब कल फिर से वही सब होना था। मीर फैमिली के सब मर्द इस वक्त सर जोड़े बैठे थे। क्या मसला है? इस कदर भूचाल क्यों आया हुआ है हवेली में? वो आगे बढ़ता, अपनी अजरक की शॉल को एक कंधे से दूसरे कंधे पे झटकता, अपनी गहरी सब्ज मॉडर्न आंखों से सबको देखते बोला, क्योंकि वो अब कत्ल के बदले खून बहा मांग रहे हैं। आलमगीर सिकंदर की बात पे ज़ावियार के हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भींची, जबकि हवेली की वाहिद औरत सुल्ताना बेगम भी इस वक्त वहां मौजूद थी, सवाए घर की लड़कियों के, जो अंदर से ही चुप के सब सुन रही थीं। इशाल का दिल जोरों से धड़क रहा था। खून बहा में औरत की डिमांड की गई थी। सहर ज़ावियार की बहन थी तो इसाल ज़ावियार की मनकूहा। वो दोनों ही एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी कांप रही थी। उनकी इतनी जुर्रत नहीं कि वो खून बहा मांगे। मैं मौजूद हूँ, मुझसे बात करें। ज़ावियार गुस्से से धाड़ा। वो आपसे क्या बात करेंगे जब कातिल ही आप हैं? हम पूछते हैं, इतना भी क्या गुस्सा कि आपने उस लड़के को मार ही डाला? आलमगीर की बात पे ज़ावियार ने गहरा सांस भरा। जो जिस लायक होता है ज़ावियार उसे वही देता है। ज़ावियार की आंखों में ज़रा सा भी गम नहीं था, जिस बात पे बहरोज सिकंदर को भी अब गुस्सा आने लगा। आ तो गया हूँ, मर नहीं गया था। देख लेंगे कल, जो भी होगा। उसके मरने वाली बात पे सुल्ताना बेगम का दिल दहल गया। वो उनका जवान जहान बेटा था, कैसे मरने की बात कर सकता था? वो मीर हवेली का इकलौता वारिस था। अगर उसे कुछ हो जाता तो वो मर ही जाती। अपनी कहता वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। भाई साहब, मुझे नहीं लगता ये मामला ऐसे ख़त्म होगा। बहरोज सिकंदर ने कुछ सोचते हुए आलमगीर सिकंदर से कहा। आलमगीर सिकंदर बेटे की यही अकड़ और मगरूरियत देखते लब भींच कर रह गए। एक कत्ल किया और ये एटीट्यूड! अल्लाह रहम करे। दिल ही दिल में आलमगीर ने अल्लाह से दुआ मांगी। ज़ावियार कमरे में आते ही अपनी अजरक उछाल के दूर बिस्तर पर उछाल गया। आईने के सामने खड़े होते वो अपनी बॉडी के खदोखाल देखते गहरा सांस भर गया। वो एक बॉडी बिल्डर बंदा था। दुश्मन उससे पनाह मांगते थे। वो दांत पर दांत जमाए खड़ा खुद को देख रहा था। वो इन लम्हों को भी नहीं भूल पा रहा था जिसमें वो अरबाज खान के बेटे को मौत की घाट उतार चुका था। दूर रह इस लड़की से। हमारे इलाके की किसी बहन बेटी पे आंख भी उठाई तो तेरी जान ले लूंगा। मैं तो देखूंगा, जो करना हुआ कर लेना। मैं किसी से डरता नहीं। फाहद खान ने भी सीने पे हाथ मारते बेधड़क कहा। ज़ावियार ने एक घूंसा उसके मुंह पे दे मारा। तू तो ऐसे मचा रहा है जैसे तेरी हवेली की बहन बेटी को छेड़ दिया है। अब की बार फाहद ने ज़ावियार सिकंदर की दुखती रग पर हाथ रखा। उसकी बात पर ज़ावियार सिकंदर के दिमाग में शोले से भड़के और उसने उसे गिरबान से पकड़े, अपने सर के साथ उसका सर टकराया। टक्कर इतनी जोर की थी कि फाहद खान चकरा कर रह गया, जबकि ज़ावियार सिकंदर को बिल्कुल भी फर्क ना पड़ा।
میری حویلی کی بہن بیٹی پہ نظر تو دور کی بات ہے، تو ان کا نام لے کے دیکھ، تیری زبان کھینچ کے کتوں کو ڈال دوں۔ زاویار سکندر دھاڑتا ہوا زور سے فہد خان کو دھکا دے گیا۔ اس دھکے میں فہد خان لڑکھڑایا اور پیچھے کی جانب ہوتا ہوا گہری کھائی میں جا گرا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ کچھ پل تو کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ آگے بڑھتے نیچے کھائی کی جانب دیکھا جہاں فہد کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ کیا کیا میر صاحب، یہ تو کھائی میں گر گیا، مر گیا۔ ذوالقرنین حیدر نے گھبرا کر زاویار سکندر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ زاویار سکندر نے ایک قہر بھری نظر ذوالقرنین حیدر کی جانب ڈالی۔ خسکم جہاں پاک اپنی اجرک کی شال کو جھٹکتے سے ایک کندھے سے دوسرے کندھے پہ ڈالتا وہ واپس اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ زاویار سکندر نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے باتھ روم کا رخ کرنے کا سوچا کہ اسی لمحے دروازہ کھلا اور اشال بے دھڑک اندر داخل ہوئی، پر ایک دم ٹھٹک کر دروازے میں ہی رک گئی۔ زاویار کی تیز نظریں اس پہ ٹکیں۔ اشال کو لگا تھا کہ وہ یا تو حویلی سے باہر چلا گیا ہے یا پھر اسٹڈی روم میں ہوگا۔ اس کی اپنی کمرے میں موجودگی دیکھتے ہوئے اشال کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ اسے امید نہیں تھی کہ یوں آمنا سامنا ہو جائے گا۔ وہ بکس، اشال نے اس کے بستر کی ایک طرف رکھی ہوئی اپنی کتابوں کی طرف اشارہ کیا۔ زاویار سکندر کی نظر بھی ان کتابوں پر جا ٹھہری۔ اشال اور سحر روزانہ رات کے وقت اس سے پڑھا کرتی تھیں۔ کل غلطی سے اشال اپنی کتابیں اسی کے کمرے میں ہی چھوڑ گئی تھی۔ آج وہ دیر سے آیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ آج نہیں پڑھائے گا، اور وہ اس بات کا اندازہ کرتے اس وقت زاویار سکندر کی غیر موجودگی میں اپنی کتابیں لینے آئی تھی۔ یہاں آؤ میرے پاس، وہ اپنے سلگتے دماغ کو پرسکون کرنے کے غرض سے اشال کو پکار گیا۔ وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی جو صوفے پر براجمان ہوا تھا۔ جی، وہ سر جھکائے اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ کبٹ سے کپڑے نکالو میرے، سکندر نے پورا حق جماتے ہوئے کہا۔ جی میں، اشال نے شہادت کی انگلی اپنی جانب کرتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ کیوں، تمہارے علاوہ یہاں کوئی اور ہے؟ زاویار نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا تو وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ ڈریس نکالو، نائٹ کا، وہ پھر سے حکم صادر کرتے بولا تو وہ جلدی سے کبڈ کی جانب بڑھی اور اس کا بلیک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکال دی۔ ٹھیک ہے، جب تک میں شاور لے کر آتا ہوں اسے یوں ہی لیے کھڑی رہو، ہلنا مت اپنی جگہ سے۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے قریب سے گزرتا اپنی خوشبو میں اس کے گرد بکھیرتا باتھ روم میں بند ہوا۔ اف، میں یہیں کھڑی رہوں اب؟ اشال، کیا ضرورت تھی اس شیر کی کھچار میں گھسنے کی؟ اب یہاں سے کیسے نکلوں گی؟ یہ شیر تو چیر پھاڑ کھانے والا ہے۔ وہ اپنے ہونٹوں کو بری طرح دانتوں سے کچلتی ہوئی سوچتے ہوئے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھے جا رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی سکندر کا نائٹ ڈریس تھامے ہوئے تھی۔ ایک کام کرتی ہوں، ڈریس بستر پر رکھ کے بکس لے کے یہاں سے نکل جاتی ہوں۔ وہ جلدی سے ڈریس کو بستر پر ٹکاتے اپنی بکس اٹھا گئی۔ تبھی زاویار باتھ روم سے نکلا۔ وہ ایک ٹاول اپنے جسم پر لپیٹے جبکہ دوسرے سے بال سکھا رہا تھا۔ اس کا چوڑا کٹاؤ دار برہنہ سینہ جس پر پانی کے قطرے نمایاں تھے دیکھتے ہی اشال کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدم ہوئی۔ اشال نے فوراً رخ پلٹا جبکہ کتابیں اس کے ہاتھ میں پکڑی تھیں اور اس کے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا، ڈریس کہاں ہے؟ وہ تیکھے انداز میں بولا۔ زاویار، آپ بنا کپڑوں کے باہر آ گئے ہیں۔ وہ اپنی دونوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اس سے بولی۔ دماغ سیٹ کرو، ٹاول نہیں دکھائی دے رہا؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا اور آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میری شرٹ پکڑا دو۔ اشال مرتی کیا نہ کرتی کے مترادف آگے بڑھتے ہوئے نظریں چکائے شرٹ بستر سے اٹھاتے بنا اس کی جانب رخ کیے اسے شرٹ تھما گئی۔ زاویار نے شرٹ کی بجائے اس کی کلائی تھامے اسے اپنی اور کھینچا۔ وہ اس اچانک افداد کے لیے تیار نہیں تھی۔ سیدھا جاتے اس کے برہنہ سینے سے ٹکرائی، دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ اتنی شرم و حیا کس لیے؟ نکاح میں ہو میرے؟ وہ اسے گہرے استحقاق بھری نظروں سے دیکھتا اس کے بال کانوں کے پیچھے اڑستا نرمی سے بولا۔ وہ میں، اشال کی پلکیں سدہ ریز ہوئیں۔ اس کے چہرے کا گلال دیکھتے زاویار کو خود میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ آگے بڑھتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو وہ پلکیں اٹھائے حیرت سے زاویار کو دیکھے گئی۔ پہناؤ مجھے، وہ نئی خواہش کرتا اسے نئے امتحان میں ڈال رہا تھا۔ زاوی، وہ گھبراتے ہوئے ہکلائی۔ ایشو، پہناؤ۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے شرٹ کو اس کے گلے میں پہناتی گہرا سانس بھر گئی، دل اچھل کر حلق میں آیا۔ نیکسٹ۔ شرٹ پہننے کے بعد زاویار کی عقلی خواہش پہ اشال نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ کیا
اس نے بے اختیار پوچھا۔ کچھ نہیں، جاؤ، جب رخصت ہو کر آؤ گی اس کمرے میں پھر سمجھاؤں گا سب باتیں، وہ مینی خیزی سے کہتا رخ پلٹ کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا، بال سکھانے لگا۔ اشال تو جان بچنے پہ فوراً کمرے سے باہر نکلی۔ جب 2 قدم چلنے کے بعد اسے یاد آیا کہ بکس تو اندر ہی رہ گئی ہیں، لیکن اس نے دوبارہ اندر جانے کی جرت نہیں کی۔ جانتی تھی زاویار سب کے سامنے اور روپ میں ہوتا تھا، جبکہ اکیلے میں تو اس کا روپ ہی الگ ہوتا تھا۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھے سحر کے روم کی جانب بڑھی، جو بہت گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا ہوا میری جان، کیوں اداس ہو؟ اس کے قریب بیٹھتے کہا۔ اشال تم جانتی ہو دامل خان اور بھائی دونوں ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈ تھے، پر اب یہ دوستی اچانک دشمنی میں بدل گئی ہے۔ فہد خان جو بھائی کے ہاتھوں قتل ہوا وہ دامل خان کا چھوٹا بھائی ہے۔ نہ جانے اب کیا ہوگا، کل پھر سے پنچایت لگے گی، اشال نے افسردگی سے کہا، جبکہ سحر کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ دامل خان خون بہا میں حویلی کی عورت کو ہی مانگے گا۔ سحر نے اپنی آنکھیں سختی سے میچیں تو ماضی کا ایک لمحہ آنکھوں میں گھوما۔ راستے سے ہٹیں دامل خان، آپ سردار ہوں گے اپنے علاقے کے، ہمارے علاقے میں آپ کا سکہ نہیں چلے گا۔ سحر نے منہ بناتے ہوئے غصے سے کہا، میں اپنا سکہ چلانے یہاں آیا بھی نہیں، صرف اتنا کہنے آیا ہوں، جو کمپلین تم نے میرے بھائی کے خلاف ڈین کو کی ہے اسے واپس لے لو، ورنہ دامل خان غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ اسے یونی سے کال آئی تھی کہ فہد نے کسی لڑکی کو چھیڑا ہے۔ بجائے اپنے بھائی کو سمجھانے کے وہ کمپلین کرنے والی لڑکی سحر کو آگے دھمکا رہا تھا۔ ورنہ کیا ڈرا کسے رہے ہیں؟ یہ آپ کا گاؤں نہیں جہاں آپ مجھ پہ روب جما رہے ہیں، یہ شہر ہے اور یونیورسٹی میں ہم پڑھنے آتے ہیں، اور یہیں آپ کا بھائی آئے دن لڑکیوں کو چھیڑتا رہتا ہے، انہیں ہراس کرتا ہے، تو اس کا یہی انجام ہونا چاہیے کہ اسے ریسٹیکیٹ کر دیا جائے۔ سحر نے سہولیت سے ڈرے بنا سردار دامل خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا، بھولو مت تم ایک سردار کو للکار رہی ہو، اور جب سردار اپنی آئی پر آتا ہے نا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ اپنے علاقے میں کھڑا ہے یا کسی اور کے۔ بہتر ہوگا اپنی کمپلین واپس لو، دامل خان نے 2 قدم غصے سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ ہرگز ہرگز نہیں، آپ کو جو کرنا ہے نا آپ کر لیں، میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں۔ سحر نے بھی ذرا سا بھی بنا ڈرے دو بدو ہوتے اسے جواب دیا اور پلٹی کہ اتنے میں دامل خان نے اس سے بازو سے پکڑ کر غصے سے اپنی جانب موڑا۔ وہ بری طرح بوکھلائی۔ ہوش میں ہیں آپ؟ ہاتھ چھوڑے میرا، سحر نے جھٹ پٹاتے ہوئے اپنی کلائی کو دامل خان سے چھڑانے کی کوشش کی۔ ایک بات میری یاد رکھنا، جو آج تم نے میرے ساتھ زبان درازی کی ہے، زندگی کے کسی موڑ پر بھی جو تم مجھے دوبارہ ملی، تمہیں میں وہ سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ وہ انتہائی غصے کے عالم میں بولتا، اس کی کلائی کو زور سے جھٹکتا، اپنے قدموں میں واپس پلٹتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا یونیورسٹی سے باہر نکل گیا۔ سحر نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ماضی کی ملاقات کا یہ واقعہ کہیں دور کھو گیا تھا، لیکن آج وہ اس کی آنکھوں میں واپس آن ٹھہرا۔ یقیناً دامل خان اب کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ فہد خان وہی تھا جس نے یونیورسٹی میں ہر لڑکی کو تنگ کر رکھا تھا۔ اس کے خلاف کسی کے اندر جرت نہیں تھی کہ وہ ایکشن لے سکے، لیکن سحر نے اس کے خلاف ایکشن بھی لیا اور اسے یونیورسٹی سے ریسٹیکیٹ بھی کروایا۔ آج وقت اس کے ہاتھ میں تھا، کیونکہ فہد خان زاویار سکندر کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ سحر سوچ سوچ کر ساری رات جاگتی رہی۔ اسے اپنے بھائی سے بہت پیار تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دامل خان خون کے بدلے اس کے بھائی کو مانگے۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ اگلے دن پنچایت پھر سے لگی، جہاں زاویار سکندر اور دامل خان ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دامل خان کی گہری کالی آنکھوں میں اس وقت لال رنگ کے ڈورے لپک رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سامنے بیٹھے زاویار سکندر کو اپنے ہاتھوں سے جان سے مار ڈالے، لیکن اسے پنچایت کے فیصلے کا انتظار تھا۔ آپ اس معاملے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سردار میر علی خان نے زاویار سکندر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سب ایک ایکسیڈنٹ ہے، حادثاتی موت ہے۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی میں خون بہا دینے کو تیار ہوں، جو چاہے یہ رقم مجھ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ زاویار سکندر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ سردار علی خان نے دامل خان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرے بھائی کا خون اتنا سستا نہیں کہ پیسے لے کر چھوڑ دو۔
خون کے بدلے خون ہی لوں گا. مجھے اپنے بھائی کے خون کے بدلے میں زاویار سکندر کا سر چاہیے. دامل خان عالمگیر سکندر اونچی آواز میں للکارے. میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو آنکھیں نوچ لوں گا. وہ انتہائی غصے میں آگے بڑھ گئے تھے. کیوں؟ خون صرف آپ کا ہے، ہمارا خون سستا ہے. آپ کے بیٹے نے میرے بیٹے کی جان لی ہے اور اس کی قیمت صرف 2 طریقے سے ہی اتاری جا سکتی ہے، یا بیٹا کی جان یا عزت کی قربانی. دونوں میں سے جو چاہیں آپ دے سکتے ہیں. صاف صاف کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. زاویار سکندر نے اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کرتے دامل خان کے چہرے کی جانب دیکھا. ایک وقت تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے جگری دوست تھے اور آج ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے وہ ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھ رہے تھے. صاف لفظوں میں سننا چاہتے ہو تو سنو. اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، تمہاری بہن یا تمہارے نکاح میں وہ لڑکی. دونوں میں سے جو چاہے ہمارے حوالے کر دو اور اپنے آپ کو بچا لو. دامل خان کی بات پر زاویار سکندر کے دماغ میں شعلے سے بھڑکے. اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے زاویار سکندر نے دامل خان کے گریبان کو دبوچا اور ایک زور کا پنچ اس کے منہ پہ مارا. جرت کیسے ہوئی تیری کہ تو میری بہن یا میرے نکاح کی عورت کا نام لے؟ میں تیری جان لے لوں گا. زاویار سخت طیش میں آیا ہوا تھا، جبکہ دامل خان نے ایک بار بھی پلٹ کر زاویار سکندر پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ چپ چاپ اس کی مار کھا رہا تھا. عالمگیر سکندر نے بیٹے کے ہاتھ پکڑتے ہوئے تھاما. یہ سب کچھ صحیح نہیں ہو رہا سکندر. بہتر ہوگا اپنے بیٹے کو کہو کہ وہ اپنے غصے پر قابو رکھے. اس طرح معاملہ سنورنے کے بجائے مزید بگڑ جائے گا. اگر آپ لوگ خون بہا میں اپنے گھر کی عورت کو نہیں دینا چاہتے تو بدلے میں آپ کو زاویار سکندر کو ان کے حوالے کر دیں، کیونکہ ہمارے علاقے کا یہی اصول ہے، خون بہا یا خون کے بدلے خون. سردار علی خان کی بات پر عالمگیر سکندر اور بہروز سکندر نے بری طرح اپنے لب بھینچے. وہ جانتے تھے کہ پنچایت کا فیصلہ یہی ہوگا. سکندر ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتا وارث، عالمگیر سکندر کا بیٹا اور بہروز سکندر کا داماد. وہ کسی صورت بھی زاویار سکندر کو ان کے حوالے نہیں کر سکتے تھے. پنچایت نے انہیں ایک دن سوچنے کی مہلت دی تھی. حویلی واپس آتے ہی حویلی میں بھونچال آیا ہوا تھا. عالمگیر سکندر اپنے بیٹے سے بہت سخت ناراض تھے. زاویار کا غصہ آج انہیں لے ڈوبا تھا. وہ اپنے غصے میں صحیح اور غلط کا فرق بھی بھول جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آج وہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا. تو ٹھیک ہے، اگر انہیں میرا سر چاہیے تو میں دینے کو تیار ہوں، لیکن میرے گھر کی، میری حویلی کی ایک لڑکی کی طرف بھی انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو میں ان کو جان سے مار دوں گا. اور ایک قتل کی سزا بھی موت ہے، تو ایک سے زیادہ کی بھی سزا موت ہی ہے. مروں گا تو مار بھی دوں گا. سکندر نے غصے سے اپنی اجرک کو جھٹکتے ہوئے کہا. تم کیوں نہیں سمجھ رہے زاویار؟ سکندر، تم ہمارے اکلوتے وارث ہو، ہم تمہیں نہیں کھو سکتے. عالمگیر سکندر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زاویار سکندر اتنا بے غیرت ہے کہ اپنی عزت ان کے حوالے کر دے؟ آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میری نکاح کی عورت کو مانگ رہا تھا. اس کی جرت کیسے ہوئی یہ الفاظ ادا کرنے کی؟ میں جان سے مار دیتا اگر آپ بیچ میں نہ آتے. تو انہوں نے بہن کا بھی کہا. عالمگیر سکندر کی آواز دھیمی پڑی، جبکہ پردے کی اوٹ سے سنتی ہوئی سحر اور اشال دونوں کے پیروں تلے سے زمین کھسکی. سحر کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو دیکھتے ہوئے اشال کا دل بری طرح دھڑکا. میری بہن میری جان ہے بابا جان. اگر کسی نے اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں لحاظ نہیں کروں گا. زاویار سکندر بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا. بہتر ہوگا کہ اس مسئلے کا کوئی بہتر حل ڈھونڈا جائے بجائے آپس میں لڑنے کے. بہروز سکندر نے دونوں کو ایک دوسرے سے دور کیا. بابا جان، میں تیار ہوں خون بہا میں جانے کے لیے. اچانک سے اشال نے آتے ہوئے یہ الفاظ کہے تو سبھی ایک پل کو دنگ رہ گئے. سکندر کا بس نہیں چلا کہ وہ سامنے کھڑی لڑکی کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دے، اور اگلے ہی پل اس نے آگے بڑھ کر اشال کے منہ پر ایک زور کا تھپڑ کھینچ مارا. وہ لڑکھڑاتے ہوئے صوفے کے پاس جا کے گری.
गाल पर हाथ रखे हैरानी से उसने ज़ावियार सिकंदर की जानिब देखा। सुल्ताना बेगम ने आगे बढ़कर उसे उठाना चाहा। रुक जाएं अम्मी जान, वहीं रुक जाएं। ये इस काबिल नहीं कि इसकी हमदर्दी की जाए। जुर्रत कैसे हुई इसकी ये अल्फाज कहने की? होती कौन है ये अल्फाज कहने वाली? सिकंदर का बस नहीं चल रहा था कि वो आज इसको जान से मार डाले। वो रोते हुए अपनी जगह से हिचकियां भरती हुई खड़ी हुई और सहम कर सिकंदर को देखने लगी। बाबा जान, वो बाबा को पुकार गई। आवाज़ ना निकले तुम्हारी। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, ज़ाबियार सिकंदर की धाड़ पर सहम कर फिर से पीछे हुई। बहुत हो गया, अब बस। मैं अभी और इसी वक्त इशाल बहरोज सिकंदर की रुखसती ले रहा हूँ और कोई बीच में नहीं बोलेगा। ज़ावियार सिकंदर इतना गुस्से में था कि इस वक्त सबने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। ज़ावियार ने गुस्से से आगे बढ़ते हुए इशाल को कलाई से पकड़कर खींचा और वो खींचते हुए उसे अपने साथ लिए कमरे की जानिब बढ़ा। आप रोकते क्यों नहीं इसे? वो उसे कुछ न कर ना दे। सुल्ताना बेगम ने शौहर की जानिब देखते हुए कहा। आप जानती तो हैं उसको कितना गुस्सैला है। क्या ज़रूरत थी इशाल को आखिर बीच में बोलने की? बात कर रहे थे ना? आलमगीर ने अपनी बीवी के पास जाते हुए सर्द लहजे में सोफे पर ढहते हुए कहा। बहरोज भाई, आप ही देख लें उसे, रोकें, वो कुछ बुरा ना। सुल्ताना बेगम की आंखों में आंसू थे। करता है तो कर दे। इशाल की बात मुझे भी बुरी लगी है। इसे कोई हक नहीं था कि वो इस तरह से अगर खुद को ट्रे में सजाकर पेश करने का कहती। अगर ज़ावियार उसको थप्पड़ ना मारता तो मेरा हाथ उठ जाता। मीर बहरोज सिकंदर ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। यानी कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सहर ने आगे बढ़कर माँ की आगोश में पनाह ढूंढी। दोनों ही माँ बेटी आंसू बहाती इस वक्त को बमुश्किल सहन कर पा रही थी। सिकंदर ने कमरे के बीचों बीच लाते हुए इशाल सिकंदर को ज़मीन पर जोर से पटका। वो औंधे मुंह ज़मीन पर जा गिरी। उसकी कलाई में पहनी चूड़ियाँ टूटकर नीचे गिरी। ज़ावियार सिकंदर ने नीचे झुकते हुए उसे बालों से सख्ती से दबोचा। तुम जाना चाहती हो खून बहा में? बोलो, जाना चाहती हो? मैं तुम्हें भेजता हूँ खून बहा में। जानती भी हो खून बहा में होता क्या है? चलो आज मैं बताता हूँ तुम्हें खून बहा में क्या होता है। तुम्हारी हसरत बाकी ना रहे। ज़ावी, वो तड़प कर उसे देखने लगी। मत नाम लेना मेरा। बहुत इज्जत और मान बख्शा तुम्हें और तुम चली हो खुद को खून बहा में पेश करने। तुम्हारे टुकड़े ना कर दूं मैं। मीर ज़ावियार सिकंदर इस वक्त सख्त ऐश के आलम में था। वो सहर को मांग लेंगे, वो मासूम उसे तकलीफ देंगे। इशाल ने रोते हुए कहा। तो तुमने सोचा चलो मैं अपने आप को पेश कर देती हूँ। मर गया हूँ मैं। ज़ावियार की धाड़ पे वो रोते हुए उसके सीने से लगी। हिचकियों से रोते वो ज़ावियार के कॉलर को दबोच गई। ज़ावियार ने पीछे हटाना चाहा लेकिन उसने मजबूती से उसके कॉलर को थामे रखा। वो मार देंगे आपको तो मार दें, मुझे परवाह नहीं। तुमने कैसे खुद को, अल्लाह ना करे आपको कुछ होने से पहले इशाल मर जाए। वो शिद्दत गम से चूर मोहब्बत से भरपूर लहजे में बोली। लेकिन फिर भी ज़ावियार का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। उसे ज़मीन से उठाया तो वो उसके सीने से लगी। उसकी सब्ज माइल आंखों को देखने लगी। मैं आपको नहीं खोना चाहती ज़ावियार। वो फिर से उसके सीने से लगी। उसके दिल में एक डर बैठ गया था। वो खान लोग थे, अपना बदला किसी सूरत नहीं छोड़ने वाले थे और सहर कल से रो रो के बेहाल हुई थी। ज़ावियार और सहर दोनों में उसकी जान बसती थी। किसी एक को भी तकलीफ पहुंचे वो नहीं सहन कर सकती थी। इसलिए बिना सोचे समझे सबके सामने जाते इतनी बड़ी बात कह दी। कुछ नहीं होगा। ज़ावियार सिकंदर ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। तुमने आइंदा ऐसी कोई बात की तो आई स्वेयर मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगा। वो उसके गाल पे अपना थप्पड़ का निशान देखते लब भींचे बोला। उसके गाल पे 5 उंगलियों का निशान वासे था जिसमें ज़ावियार के दिल को कुछ हुआ। कभी नहीं कहूँगी, आप बस मुझसे वादा करें, आपको कुछ नहीं होगा। वो सिसकते हुए उसके आगे हथेली फैला गई। ज़ावियार ने गहरा सांस भरते उसे अपने सीने से लगाया। वो उसे खोने के डर से
اپنی محبت کا اظہار کر چکی تھی، جو زاویار کے دل پہ خار بن کے برسا۔ کچھ نہیں ہوگا، آئی پرومس، میں سب ٹھیک کر دوں گا، جسٹ ٹرسٹ می۔ وہ اب کی بار نرم لہجے میں بولتا اس کے نشان زدہ گال پہ اپنے لب رکھ گیا۔ اشال کا گال بری طرح جل رہا تھا، اس پہ زاویار کے لبوں کا مرہم لگا تو ایک سکون کی لہر پورے جسم میں دوڑی۔ آنکھیں بند کر کے وہ اس سکون کو روح میں اترتا محسوس کرنے لگی۔ مجھے دکھ ہوا، میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا، لیکن غلط نہیں کیا، کیونکہ تم نے مجھے مجبور کیا۔ زاویار نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی پیش کرنے لگا تھا۔ زاویار، میں آپ کی ہوں سر سے پاؤں تک، میں جانتی ہوں آپ کبھی مجھ پہ ہاتھ نہ اٹھاتے۔ میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ فوراً اپنی غلطی مانتی اس کے سینے پہ ہاتھ دھرے کھڑی تھی۔ زاویار نے اس کی کلائیوں کو دیکھا، جہاں چوڑیاں ٹوٹنے سے کچھ اس کی کلائی میں پیوست ہوئی تھیں۔ انہیں نکالتے ان پہ بھی اپنے لبوں کا لمس بکھیرا۔ مجھ سے کبھی دور جانے کی بات مت کرنا۔ وہ اسے سختی سے اپنی باہوں میں سمیٹ گیا، جبکہ وہ اتنا غصیلا تھا کہ سبھی کو یہی لگا آج اشال کی خیر نہیں، وہ اسے سخت سزا دے گا۔ لیکن سچ کہتے ہیں جب محبت سچی ہو تو پھر سزا میں نہیں وفائیں کام آتی ہیں، اور اشال زاویار کی وفادار تھی، اور وہ اس کی وفاداری سے ہی عشق کر بیٹھا تھا، جہاں سے واپسی کا راستہ اب ناممکن تھا۔ پنچایت ایک بار پھر لگی تھی، لیکن زاویار سکندر ان میں موجود نہیں تھا، اور یہ سب عالمگیر اور بہروز سکندر کی سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ وہ جانتے تھے زاویار ضد کا اتنا پکا تھا کہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا، لیکن اپنی بیوی اور بہن پہ آنچ تک نہ آنے دیتا۔ اس لیے وہ زاویار کو کسی بہانے سے گاؤں سے باہر شہر روانہ کر چکے تھے، اور عالمگیر صاحب اپنی بیٹی سحر کو لیے وہاں پہنچ گئے۔ سحر بھائی اور بھابھی کی خاطر اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ دامل خان، خون بہا میں ہم اپنی بیٹی دینے کو تیار ہیں، عالمگیر صاحب نے چہرہ ڈھانپے کھڑی سحر کی جانب دیکھتے کہا، جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بھری پنچایت میں اکیلی عورت کھڑی تھی جو سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی تھی۔ یوں تو دامل خان زاویار سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اسے مار کے، پر وہ یہ بھی جانتا تھا وہ اپنے خاندان کا اکلوتا وارث ہے، اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے عالمگیر سکندر اپنے بیٹے زاویار پہ آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ وہ لب بھینچے وہاں بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح سحر عالمگیر سے ہو گیا۔ اب وہ جرگے میں کھڑی اکیلی ایک عورت زاویار سکندر کی بہن یا میر حویلی کی عزت نہیں رہی تھی، اب وہ سردار دامل خان کے نکاح میں آ چکی تھی۔ سب کی نظروں کا مرکز وہ اکیلی لڑکی تھی۔ نکاح ہوتے ہی دامل خان نے اٹھتے ہوئے اس لڑکی کی جانب پیش قدمی کی اور اپنی شال اس کو اڑا دی۔ یہ منظر ہر ایک آنکھ نے دیکھا تھا، جبکہ اس لڑکی کی گہری نیلی آنکھوں میں حیرانی کی رمق واضح ہوئی تھی۔ سردار دامل خان، اب سے یہ لڑکی خون بہا میں نکاح کے بعد آپ کے ساتھ جائے گی۔ سردار علی خان کی بات سنتے دامل نے سختی سے سحر کی کلائی کو دبوچا۔ سحر کا خون خشک ہوا، وہ سحر کو لیے وہاں سے باہر نکلا۔ عالمگیر سکندر کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایک درد کی لکیر رقم تھی۔ بہروز سکندر انہیں سنبھالتے ہوئے وہاں سے باہر لے کر آئے۔ جی چاہتا ہے خود کو مار دوں، اپنے جگر کے ٹکڑے کو مجھے اس شخص کو سونپنا پڑا۔ اس سے زیادہ تکلیف اور قیامت میرے لیے کیا ہوگی۔ وہ بھائی کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دیے۔ سنبھالیں خود کو بھائی جان۔ بہروز سکندر بھی بہت دل برداشتہ ہوئے تھے۔ میں کبھی بھی زاویار کو معاف نہیں کروں گا، اس سب کا قصوروار وہی ہے۔ وہ غصے سے بولتے گاڑی کی جانب بڑھے۔ بہروز سکندر بھی ان کی ہمراہ ہوئے۔ جرگہ ختم ہو چکا تھا۔ دامل خان کو بیٹی دے کے آج
एक बार फिर से वनी की रस्म को जिंदा रखा। रो रो कर इशाल की आंखें सूज गई थीं। उसे जावियार के कमरे में बंद किया गया था। बाहर से दरवाज़ा लॉक था। वो बहुत तड़पी थी, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी और वो शहर को ले गए। उसके पास अपना मोबाइल भी ना था कि वो जावियार को कॉल करके बता सकती। दरवाजे के पास बैठी वो रोए जा रही थी। उसे शहर की याद आ रही थी। उस मासूम को उसके अपनों ने वनी जैसी रस्म की भेंट चढ़ा दिया था। आंसू एक बार फिर से बहने लगे। ना जाने वो शख्स शहर के साथ क्या सलूक करेगा, उसके घर वाले शहर को कैसे ट्रीट करेंगे, क्या मालूम। उस मासूम सबके काबिल थी नहीं, वो ये सब डिज़र्व नहीं करती थी। काश जावियार आपने अपने गुस्से को काबू कर लिया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। उसे आज जावियार के किए पे भी दुख हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी बहन आज ऐसे दहाने पे जा खड़ी हुई थी कि उसके अपने ही उसको वनी कर आए थे। वो घुटनों में सर दिए वहीं दरवाजे के पास ज़मीन पर बैठे रोते आंखें मूंद गई। दामिल खान शहर को लिए हवेली में दाखिल हुआ तो भी उसकी जानिब नहीं देखा। उसके हाथ में शहर की कलाई थी और शहर जिसने खुद को अच्छे से ढांप रखा था, उसके ऊपर दामिल की अजरक बता रही थी कि वो उसे अपने निकाह में ले चुका है। खानम बीबी ने सर नफ़ी में हिलाते दुख से दामिल को देखा। वो इस बेहुदा रस्म के सख्त खिलाफ थी। सिर्फ वही नहीं, बल्कि खान हवेली की हर औरत ही इस रस्म के खिलाफ थी। जहाँ करते तो सब मर्द थे और भुगतान औरतों को भरने पड़ते थे। हर बार औरत ही क्यों सजा के लिए आगे कर दी जाती थी? मर्द हो के मर्द से बदला क्यों नहीं लिया जाता था? आज खानम ने अपने जांबाज पोते को दुख की निगाह से देखा, जो भाई के खून बहा में एक लड़की को वनी करके ले आया था। खानम जान, आज से ये खान हवेली रहेगी। उस पर जितने चाहें सितम करें, मुलाजमों से बदतर सलूक करें। आप 1 मिनट दामिल खान, खानम बेगम ने ऊंची आवाज में उसे ललकारा। ये कहाँ का इंसाफ है? आप इस मासूम को बिना किसी गुनाह के कैसे सजा दे सकते हैं? ये क्यों सजा काटे? और क्यों किया आपने इस गंदी रस्म को जिंदा? क्यों दामिल खान? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। खानम की आंखों में दुख और गुस्सा आंसू भर आए। दामिल खान अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींच गया। वो क्या क्या सोच के बैठा था, लेकिन उसकी वालदा खानम बेगम ने उसके सारे प्लान पे पानी फेर दिया। ये रस्म बरसों से चली आ रही है खानम बेगम, और चलती रहेगी। बाकी रह गई फहद के कत्ल के बदले की बात, तो वो मैं जावियार सिकंदर को मार के ही पूरा करूंगा। दामिल खान के लहजे में शदीद गुस्सा था। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे दामिल खान। अचानक से वो लड़की अपना नकाब हटाते सख्त लहजे में बोली। उसकी बेपनाह खूबसूरती देख वहां मौजूद हर कोई ही दंग रह गया। दामिल खान भी एक पल को बुरी तरह ठटका। वो नहीं जानता था कि सामने खड़ी लड़की वही थी जो उससे यूनिवर्सिटी में झगड़ा कर चुकी थी। इस वक्त तो वो इस लड़की को धमकी दे के छोड़ गया था, पर उसके बाद अपने कामों में इस कदर मसरूफ हो गया था कि भूल ही बैठा था। और आज उसी लड़की को अपनी बीवी के रूप में निकाह करके वो वनी जैसी रस्म के नाम पर घर ले आया था। आपने मुझे खून बहा में लिया है दामिल खान। आप मेरे भाई को कुछ नहीं कह सकते। शहर की आंखें नम थी, लेकिन लहजा मजबूत। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं? वो उसे कलाई से थामे सख्ती से अपने करीब कर गया। अब तो उससे पुराना हिसाब भी निकल आया था। शहर ने सहम कर उसे देखा। दामिल खान, बच्ची की कलाई छोड़ दें। खानम बेगम ने गुस्सा जब्त करते कहा। इसे छोड़ने के लिए थोड़ी थामा है खानम बेगम, और जब ये अपने भाई के किए का भुगतान भुगतने के लिए खुद को पेश कर रही है तो मैं क्यों पीछे हटूं? वो अपना गुस्सा जब्त करते
सहर को कलाई से थामे अपने कमरे की जानिब लिए बढ़ा। उसकी बातें सुनते सहर के रोंगटे खड़े हो गए। ना जाने अब वो कैसे कैसे उससे बदले लेगा। कमरे में ले जाते उसका जिस्म खौफ से थर थर कांपने लगा। क्या हुआ? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम पे लर्जा तारी हो गया। वो कमरे के दरवाजे को लॉक लगाता, उसे देखते सिगरेट सुलगाते, दांत पे दांत जमाए बोला था। सहर कुछ ना बोल सकी। जानती हो खून बहा में औरत के साथ क्या सलूक होता है? वो धुआं उसके मुंह पर उड़ाते पूछने लगा। सहर ने अपनी कांच सी आंखें उस पर टिकाईं। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे, मुझे हर तकलीफ पहुंचाएंगे, मुझे नोचेंगे, मेरे जिस्म को दागदार करेंगे। वो बिना रुके सब बोलती चली गई। दामिल ने लब भींचे उसे देखा। कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। ओके, समझदार हो बहुत, मुझे नहीं समझाना पड़ा, लेकिन इस सब को थोड़ा और ट्विस्ट पे लेके आते हैं। इस तरह मज़ा नहीं आएगा। दामिल खान पीछे हटता सोफे पे जा बैठा। दोनों हाथ सोफे की बैक पे फैलाए। रिमूव योर ड्रेस, वो हुक्मनामा जारी करता उसे गहरी इस्तेहकाक भरी निगाहों से देखते बोला। सहर ने कांपते हुए उसे देखा। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुना है। वो साकित खड़ी रही। सुना नहीं तुमने? यूनिवर्सिटी में पढ़ती आई हो, काफ़ी ज़हीन रही हो, इतनी इंग्लिश तो आती होगी। वो टांग पे टांग जमाए बोला। रिमूव, वो अब की बार सिगरेट का कश लेते धाड़ा था। सहर ने लरसते हुए अपने तन से उसकी अजरक को उतारते बिस्तर पे रखा। अब हाथ अपनी चादर पे गया, जिसे उतारते वो ज़मीन बोस हो गई। उसकी फिटिंग वाले फ्रॉक में जिस्म की नशीबो फराज आया हुए थे। दामिर खान जिंदगी में पहली बार नस्वानियत का हुस्न देख रहा था। वो सर झुकाए बुरी तरह लरज रही थी। अपना हाथ ऊपर ले जाते वो अपने दुपट्टे को नीचे सिरका गई। दुपट्टा उसके कंधों से ढलका था। खूबसूरत नशीबो फराज मजीद आया हुए थे। दामिर खान के गले में गिल्टी उभर कर मुअद्दम हुई थी। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी, क़यामत जैसा हुस्न रखती थी। उसका साफ शफाफ बदन इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा था। सामने खड़ी लड़की ने कभी खुद को खुद भी नहीं छुआ था। दामिर खान की स्पाट निगाहें उसी पे थीं, जिसका दुपट्टा ढलक कर ज़मीन बोस हुआ था। लेकिन आंखें उसकी बंद थीं। आंखों से बेशुमार आंसू बहते गालों का सफ़र करते उसकी गर्दन से नीचे आ रहे थे। दामिर खान का जी चाहा इन आंसुओं को अपने लबों से चुन ले, लेकिन उसका निडर अंदाज उसे आज भी याद था। दामिर खान अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। वो आंसू जब्त करते एक नज़र दामिर खान को देखने लगी, जो उसे ही गहरी निगाहों से देख रहा था। सहर के कांपते हाथ अपनी कमीज़ की जानिब बढ़े, लेकिन वो मज़ीद खुद को बरहना न कर सकी और चेहरा छुपाते फूट फूट कर रो दी। उसका सब्र यहीं तक था। दामिर खान अपनी जगह से उठता, उसके करीब आया और उसकी नाजुक सी कमर में हाथ डाले उसे अपने सीने में भेज गया। क्या हुआ? बस इतनी ही हिम्मत थी। वो उसकी संजीदा नज़रों से देखते बोला, जबकि उसके नाजुक बदन को अपने सीने पे महसूस करते उसके अंदर एक स्पार्क पैदा हुआ था। वो दोनों हाथ दामिर खान के कंधे पे टिकाए एक जोर की हिचकी भर गई। उसकी आंखों में शिकवा पड़ते दामिर खान के माथे पे बल पड़े। ये आंखें शिकवा करते बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तुम खुद चाहती हो कि तुम्हारे भाई के किए की सज़ा तुम्हें मिले, फिर ये आंसू क्यों? वो उसकी आंख के खम के नीचे छोटा सा स्याह तिल देखता नरम लेकिन सर्द लहजे में पूछ रहा था। सहर ने इस मकनातीसी नकोश के हामिल मर्द को देखा, जो सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत था, जबकि उसका दिल इंतहाई बुरा था। वो अपनी पलकें झुका गई। चलो, तुम्हारी हिम्मत को दाद देता हूँ,
اتنا بھی خود کو برہنہ کر لیا، یہ بھی دل گردے کا کام ہے۔ باقی میں ہوں نا، اپنی اس نکاح میں آئی عورت کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ اسے پیچھے بستر پر دھکا دیتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ سحر نے سہم کر اسے دیکھا، جو ایک ہی جست میں اپنی قمیض اتار کے دور اچھال چکا تھا۔ اس کے سکس پیک اور کثرتی باڈی دیکھتے سحر کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ذرا سا پیچھے ہونے لگی کہ دامل نے اسے بازو سے کھینچتے اپنے قریب کیا اور اس پر سایہ فگن ہوتے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے۔ کیا خیال ہے خون بہا کا کھیل کھیلا جائے؟ وہ اس کی کانچ سی آنکھوں میں اپنی گہری کالی آنکھیں گاڑتے بولا۔ سحر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اس پہ دباؤ ڈالے خود سے دور کرنے لگی کہ دامل نے اس کی دونوں کلائیوں کو ایک ہاتھ سے سر کے اوپر پن کرتے اس کے چہرے کو میٹھی نگاہوں سے دیکھا۔ یقیناً تمہیں دیکھنے والا، تمہیں چھونے والا میں پہلا مرد ہوں۔ وہ اس کے نرم و ملائم لبوں کو اپنی انگلی کے پوروں سے چھوتا مدہوش سا ہوا۔ اس کی نرمی ایک دم سختی میں بدلی تھی۔ سحر کی سسکی بلند ہوئی۔ دامل نے سلگتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بہت نازک ہو تم، میری شدتیں سہنے کی تم میں طاقت تو بالکل نہیں۔ ذرا سا چھونے پہ ہی سسک اٹھی۔ وہ اس کا مذاق بناتے بولا، آپ کے انگلی میں وہ انگوٹھی سحر کو کچھ چبھا تھا، اس لیے بے دھیانی میں بول بھی دیا۔ دامل نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو اس میں ایک انگوٹھی تھی جس کی نوک نکلی ہوئی تھی، وہی سحر کو چبھی تھی۔ دامل نے وہ انگوٹھی اتار کے ایک طرف کو رکھتے اس کی گردن کو آگے سے دبوچتے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب لایا۔ تم میرے نزدیک اس لیے آ رہی ہو کہ تمہارے بھائی کی جان بخشی کر دوں، جبکہ میں ایسا ہرگز نہیں کرنے والا، دامل قطعی انداز میں بولا۔ آپ اپنے وعدے سے پھر نہیں سکتے، سحر نے آنسو ضبط کیے سخت لہجے میں کہا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، ہاں اگر تم مجھے خوش کرو تو میں اپنا ارادہ بدل سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ خود کو دامل کے ساتھ ٹچ ہوتا دیکھ سرسنگی کیفیت میں بولی۔ سمپل، میرا ساتھ دو، مجھے زور زبردستی پسند نہیں، نہ ہی جی چاہ رہا ہے تمہارے خوبصورت بدن کو تکلیف پہنچاؤں۔ یقیناً تم مجھے اگریسو نہیں ہونے دو گی، وہ اس کے چہرے پہ پھونک مارتے گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا۔ ایسا کرنے سے آپ میرے بھائی کو چھوڑیں گے نا؟ وہ اس کے گلے کے گرد باہیں پھیلائے معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ سوچا جا سکتا ہے، اب تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تم مجھے کس حد تک اس سوچ کی طرف لے کے جاتی ہو۔ وہ اس کے نرم و نازک لبوں کو فوکس کرتے گہرے ہوتے سانسوں سے بولا۔ سحر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کسمی وہ یوں ہی لیٹے لیٹے اسے آرڈر کر گیا۔ سحر نے آگے بڑھتے اس کے گال پہ لب رکھے۔ دامل نے اسے گھور کے دیکھا۔ بیویاں کہاں چومتی ہیں، یہ تک نہیں پتا تمہیں؟ مجھے نہیں پتا، وہ روتے ہوئے زچ ہوتے اس کے سینے میں منہ چھپاتے بولی۔ اس کا یوں اس کے سینے سے لگنا دامل کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑا گیا۔ اس کے لیے یکدم دل میں جذبات بدلے تھے۔ اس نے بہت نرمی سے اس کا چہرہ سامنے کرتے اس کی روتی آنکھوں کو دیکھا۔ ابھی تک میں نے رونے کی وجہ دی نہیں اور تم نے اپنی آنکھیں سجا لی، وہ اب کی بار بہت نرمی سے بولا، جس پہ سحر حیران ہوئی۔ چلو فکر نہیں کرو، میں ہوں نا، سکھا دوں گا۔ وہ دھیرے دھیرے اس پہ سایہ فگن ہوتا اسے اپنی باہوں میں بھینچے نیچے کر گیا۔ پہلے آپ وعدہ کریں، آپ میرے بھائی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ ان لمحوں میں اس سے وعدہ مانگ رہی تھی جن لمحوں میں وہ اس سے دوری بنا ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ وعدہ نہیں کر سکتا، وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ پھر میرے قریب بھی نہیں آ سکتے، وہ سخت لہجے میں بولی۔ میرے نکاح میں ہو، میرا پورا حق ہے تم پہ، جو چاہے کر سکتا ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ وہ ماتھے پہ بر ڈالے
غصیلے لہجے میں بولا، یہ نکاح میں نے بھائی کی جان بچانے کے لیے کیا ہے۔ اگر آپ نے ان کی جان بخشی نہیں کرنی تو میں کیوں اپنا آپ سونپوں آپ کو؟ وہ بھی دو بدو ہوئی۔ دامل نے ایک نظر اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا سراپا ایسا تو نہ تھا کہ وہ اگنور کر دیتا یا اس کے قریب نہ جاتا۔ دھیرے سے اس کی بیوٹی بون پہ لب رکھتے وہ اسے بے بس کر گیا۔ وہ بری طرح جھٹ پٹائی لیکن دامل کی گرفت سے خود کو نکال نہ پائی۔ وہ رونے لگی۔ آواز نہ آئے۔ کہا تھا ساتھ دو لیکن تم نہیں مان رہی، تو اب کرو برداشت میری شدتوں کو جو تمہیں اس روپ میں دیکھ کے تم پہ برسنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اس کے لبوں پہ جھکتا انہیں اپنی گرفت میں لے گیا۔ آئی ہیٹ یو، وہ روتے ہوئے بولی۔ آئی ہیٹ یو ٹو، وہ اس کے لبوں پہ لبوں کا نرمی سے لمس بکھیرتا جا رہا تھا۔ اس قدر نرمی تھی اس کے لمس میں کہ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس کی حیران نظریں دیکھتا وہ خونخوار آلود نگاہیں اس پہ گاڑ گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے نفرت کرتے ہیں، جبکہ آپ کے لمس میں مجھے ذرا بھی نفرت محسوس نہیں ہو رہی۔ وہ معصومیت سے بولی تو دامل دھیما سا مسکرا دیا۔ تم اتنی معصوم اور نازک ہو کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی سخت کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ وہ اس کی آنکھوں کو چومتے بولا جو رو رو کے اس نے سجا لی تھیں۔ اس کے لبوں کا ٹھنڈا سا لمس اس کی جلتی آنکھوں کو تراوٹ بخش گیا اور پھر دھیرے دھیرے وہ اسے مکمل اپنی آغوش میں لیتا سب کچھ بھلا بیٹھا۔ سحر بھی اس کی نرمی پہ اس کو اپنا آپ سونپ گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب دروازہ کھلا اور زاویار سکندر اندر داخل ہوا۔ دروازے کے پاس ہی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی اشال کو دیکھتے وہ ٹھٹکا۔ ایشو، ایشو اٹھو، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ زاویار پریشان ہوا۔ اشال نے نیم واہ آنکھوں سے زاویار کو دیکھا۔ زاوی، آپ آ گئے؟ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ وہ روتے ہوئے اس کے گریبان کو جھنجھوڑتے بری طرح رو دی۔ کیا ہوا؟ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے پریشانی سے بستر پر لے آیا۔ اسے بستر پر بٹھاتے وہ پیچھے ہٹنے لگا لیکن اشال نے اسے سختی سے دبوچ لیا۔ ایشو، بتاؤ تو ہوا کیا؟ کیوں رو رہی ہو اتنا؟ وہ اس کے قریب ہی بیٹھتا اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے بہت پیار سے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی زاویار، آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا۔ آپ کیوں؟ اشال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے اسے آج کا ہوا ظلم بتاتی۔ اچھا ریلیکس ہو جاؤ پہلے، خواہ اپنی طبیعت خراب کر لو گی۔ چلو اٹھو، منہ ہاتھ دھو، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ ریلیکس انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے ابھی بات کرنی ہے آپ سے زاویار۔ ابھی وہ بات مکمل کرتی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ زاویار نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سلطانہ بیگم کو دیکھتا وہ ٹھٹکا۔ امی جان، آپ اس وقت؟ ہاں، مجھے اشال سے کچھ بات کرنی تھی۔ ان کا انداز کافی سنجیدہ تھا۔ جی، اندر آئیں زاویار، آپ کافی لیٹ آئے ہیں، فریش ہو جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ نہیں امی جان، بھوک نہیں، میں بس آتا ہوں۔ وہ باتھ روم میں گھستا انہیں اکیلا چھوڑ گیا۔ اشال، زاویار کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، جو بتانا ہوگا جس طرح بتانا ہوگا تمہارے بڑے بابا خود بتا دیں گے، اور اس وقت بتا کے گھر میں فساد مت ڈالنا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولی۔ تائی امی، وہ سحر کو ونی کر آئے۔ خاموش رہو، یہ بات اب زبان سے مت نکالنا۔ جو بات زیب نہیں دیتی اسے کہو بھی مت۔ لیکن تائی امی، وہ تکلیف میں ہوگی، نہ جانے اس کے ساتھ۔ اشال رو دی۔ یہ سب نصیب کے کھیل ہیں، فی الحال چپ ہو جاؤ، تمہیں میری قسم۔ وہ اپنے آنسوں دوپٹے سے خشک کرتے اٹھ گئیں۔ وہ خود کس کرب میں تھیں کیا بتاتی، لیکن مجبور تھیں۔ اوروں کی طرح خود غرض بیٹے کو بچانے کے لیے بیٹی کو قربان کر دیا۔ ان کا احتجاج بھی کسی کام نہیں آیا، بلکہ الٹا انہیں ہی چپ کروا دیا گیا۔ وہ اٹھ کے دروازے کی جانب بڑھیں کہ اشال نے
اٹھتے انہیں اپنے سینے سے لگایا جیسے ان کا غم ہلکا کرنا چاہا ہو۔ سلطانہ بیگم نے روتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ ایشو، کیا ہوا؟ کون سی بات ہے جو تمہیں اتنا پریشان کر رہی ہے؟ وہ شاور لیتا باہر آیا تو اشال کو آنسو ضبط کرتے بستر پہ نیم دراز پایا۔ زاویار کو قریب آتا دیکھ وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ شرٹ لیس تھا، صرف ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ آ کے اس کے قریب بیٹھا، اشال نے اس کے گیلے سینے پہ اپنا سر رکھا۔ اس کے گالوں کی حدت سے زاویار کو اپنا سینہ دہکتا محسوس ہوا۔ اس کا جسم اس وقت تندور بنا ہوا تھا اور اس کے جسم کی گرمائش زاویار کو بھی گرم کرنے لگی تھی۔ یو آر ٹو ہاٹ اشال، بخار تو نہیں؟ وہ اس کی گردن کے گرد ہاتھ رکھتے پیار سے پوچھنے لگا۔ نہیں، مجھے بس آپ چاہیے زاوی، دور مت جائیے گا مجھ سے۔ وہ اس کے ساتھ مزید لپٹتے ہوئے خود کو کنٹرول کر رہی تھی، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زاویار کو سب کچھ بتا دے۔ اگر تائی امی نے قسم نہ دی ہوتی تو وہ کب کا بتا چکی ہوتی۔ ایشو، ایسے نزدیکی بناؤ گی تو کنٹرول کیسے کروں گا خود پہ؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا اور اسے پوچھ رہا تھا، آپ کو کس نے کہا کنٹرول کریں؟ وہ سر اٹھا کے پوچھتی اتنی پیاری لگی کہ زاویار نے جھک کر اس کے لبوں پہ نرمی سے لمس بکھیرا۔ وہ ایک دم سے بوکھلا گئی، لیکن ذرا سا بھی زاویار کو پیچھے نہیں جھٹکا۔ اس کی اس قدر فرما برداری پہ زاویار اس کا سر تکیے پہ رکھتا اس کے لبوں سے مزید شدت سے لپٹا تھا۔ اشال کی سانس گہری ہوتے بکھرے تھے۔ اس نے سختی سے ناخن زاویار کے کندھے میں گھسائے۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھتا وہ ذرا کا ذرا پیچھے ہٹا تھا۔ کیا ہوا؟ بس ایک لپ کس کی مار ہو تم؟ وہ اس کی حالت سے محفوظ ہوتے مسکرایا۔ آپ کا انداز بہت جان لیوا ہے زاوی۔ وہ اپنے لبوں پہ چبھن اور جلن محسوس کرتی اس سے گلا کر گئی۔ آگے اجازت ہے یا آج کے لیے اتنی ڈوز بہت ہے؟ وہ ایک آنکھ ونگ کرتے پوچھ رہا تھا۔ اشال کی شرم سے پلکیں جھک گئیں۔ اشال نے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا۔ کیا ہوا؟ دیکھنے تو دو، حق ہے میرا۔ وہ اسے واپس تکیے پہ گراتا خمار آلود لہجے میں بولا، پلیز مت دیکھیں ایسے۔ وہ سب کچھ بھلاتی اس وقت وہ صرف زاویار کو ہی سوچے جا رہی تھی، اور وہ اس کی قربت میں سب کچھ بھلا دینا چاہتی تھی۔ وہ کچھ بھی یاد نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ زاویار نے لائٹس آف کرتے اس کو اپنے مضبوط حصار میں لیا اور دھیرے دھیرے اس پہ چھاتا چلا گیا۔ اس کی سانسوں کا گہرا ارتعاش محسوس کرتے وہ اس کو خود میں بھیجتا ساری حدیں پار کرتا چلا گیا۔ سحر، سحر، اوپن یور آئیز۔ سحر کو صبح صبح ہی تیز بخار نے آن گھیرا۔ دامل پریشان ہو گیا، جبکہ خانم بھی سحر کے سرہانے بیٹھیں اس کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھیں۔ سچ سچ بتاؤ ہمیں دامل، کیا کیا آپ نے؟ کچھ برا سلوک کیا ہے اس بچی کے ساتھ جو اس قدر بخار میں تپ رہی ہے؟ خانم کی بات پہ دامل ایک پل کو زچ ہوا۔ سحر اس کی بیوی تھی، اس سے اپنا حق لینا اس کا شرعی حق تھا، پر پھر بھی وہ اس کی نازکی کی وجہ سے احتیاط برتتا اسے رات بھر اپنی نرم شدتوں سے بھگوتا رہا، اور اب اتنا سنگین الزام سننے کو بھی مل رہا تھا۔ ابھی جب جاگے گی تو پوچھ لیجئے گا کون سے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں میں نے۔ وہ منہ بناتا رخ پھیر گیا کہ تبھی ملازمہ نے اندر آتے زاویار سکندر کے آنے کی اطلاع دی۔ آ گیا سالا، زیر لب بڑبڑاتے وہ سر جھٹکتا باہر نکلا۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ سحر کو کیسے کر دیا آپ نے ونی؟ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے اور میر حویلی میں ایک بھونچال آیا ہوا تھا۔ زاویار سکندر کو سب کچھ پتہ چل چکا تھا اور اب وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اب اس بات کو یہیں ختم کر دو زاویار۔ عالمگیر صاحب نے لب بھینچے کہا۔ اچھا، ختم کر دوں؟ اپنی بہن کو چھوڑ دوں اس گناہ کی سزا میں جو اس کے بھائی نے کیا ہی نہیں؟
وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے سختی سے بولا، کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ عالمگیر صاحب نے اچھیبے سے اسے دیکھتے پوچھا، اب کیا فائدہ پوچھنے کا جب آپ میری بہن کے ساتھ ناانصافی کر گئے؟ ایک بار بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا، بلکہ مجھے بہانے سے یہاں سے بھیج دیا۔ میری بہن لاوارث نہیں بابا جان، میں اسے واپس لینے جا رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے زاویار؟ کیوں وہ لڑائی پھر سے شروع کرنے لگے ہو جو ختم ہو گئی ہے؟ عالمگیر صاحب نے اسے روکنا چاہا۔ لڑائی تو ختم ہوئی ہے، لیکن جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ اس جنگ کو شروع کرنے والا دامل خان ہے اور اسے ختم زاویار سکندر کرے گا۔ وہ پختہ لہجے میں کہتا باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ باقی سب پریشانی سے اس کی چوڑی پشت دیکھتے رہ گئے۔ جیسے ہی دامل خان سیڑھیاں اترتا نیچے آیا، سامنے زاویار سکندر کو غصے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتا دیکھ لب بھینچ گیا۔ جیسے ہی وہ سامنے آیا، زاویار نے ایک گھونسا اس کے منہ پہ دے مارا۔ دامل کے ہونٹ کا کنارہ پھٹا تھا، اسے خون کی بوند نکلتی اس کو گہرا سانس بھرنے پہ مجبور کر گئی۔ زاویار نے ایک اور بار اس کے چہرے پہ مکہ مارا تو وہ اب بھی چپ چاپ کھا گیا، جبکہ اس کا جبڑا اچھا خاصا دکھا تھا پر ضبط کر گیا۔ اس کی خوبصورت کالی آنکھوں میں سرخیاں گھلی تھیں۔ زاویار نے ایک ٹانگ اٹھاتے اس کے پیٹ میں دے ماری، جس پہ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے جا گرا۔ یا میرے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خانم نے دہلتے دل سے سامنے لاؤنج کا منظر دیکھا تو تڑپتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ گئی۔ وہ سحر کو تھامے اس کے اصرار پہ اسے باہر لے کے آئی تھیں، کیونکہ جب اسے پتہ چلا کہ زاویار سکندر آیا ہے تو اس سے رہا نہیں گیا۔ اسے لگا دامل خان اسے کہیں کچھ کر نہ دے، لیکن باہر کا منظر دیکھ کر وہ دنگ ہی رہ گئی۔ یا میرے خدا، تم میرے بچے کو کیوں مار رہا ہے؟ ظالم کا بچہ، خانم نے دکھی ہوتے کہا۔ ان کو بیچ میں آتے دیکھ زاویار اپنے ہاتھ روک گیا۔ بھائی، سحر کی آواز پہ اس کی جانب مڑا اور پلک جھپکتے اس تک پہنچتے اسے اپنے سینے لگایا۔ ایک ٹھنڈ کا احساس جاگا اپنی بہن کو صحیح سلامت دیکھ کے۔ سالا سمجھ رہا تھا میں نے اس کی بہن کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ بدبخت سالا، پورا منہ کا نقشہ ہی بگاڑ دیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا، ان دونوں بہن بھائی کو ایک دوسرے سے ملتے دیکھ سلگ رہا تھا۔ سحر، میرے بچے، آپ ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کا ماتھا چوم گیا۔ جی بھائی، میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سا بخار ہے۔ وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بس بچہ، رونا نہیں، میں لینے آیا ہوں تمہیں۔ چلو میرا بچہ میرے ساتھ۔ وہ اس کی کلائی تھامے باہر نکلنے لگا۔ سحر نے گردن موڑ کے دامل خان کو دیکھا، جو خونخوار نگاہوں سے زاویار کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں بھائی، اب یہی میرا گھر ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا گئی۔ زاویار سکندر اپنا خالی ہاتھ دیکھتا رہ گیا۔ بھائی، آپ کو ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ اسے بہت پتے کی بات بتاتے ڈھیلے قدموں سے چلتی دامل خان کے قریب آئی۔ دامل خان تو اس کایا پلٹ پہ حیران اسے دیکھ رہا تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ سحر کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ تم ہو نا مرہم رکھنے کے لیے؟ دامل خان نے میں خیزی سے کہا تو سحر کی پلکیں لرزی تھیں۔ جی چاہتا ہے تجھے جان سے مار ڈالوں۔ وہ اسے دل ہی دل میں گالی دیتے بولا، تو مار دے، کون روک رہا ہے؟ نہیں بھائی، پہلے ان کے بھائی کو مار دیا آپ نے اور اب ان کو۔ زندہ ہے وہ۔ زاویار نے دامل خان کو گھورا، جو کان کھجاتا سر دائیں بائیں گھمانے لگا۔ واٹ؟ یہ آپ کیا؟ سحر کو یقین نہ آیا۔ اتنے میں عالمگیر صاحب، بہروز صاحب بھی وہاں آن موجود ہوئے۔ خانم نے فوراً چہرہ ڈھانپا تھا۔ سحر باپ کے گلے لگتی آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ عالمگیر صاحب بیٹی کو دیکھ کر دکھی ہوئے۔
अपने अमल पर इन्हें पछतावा हुआ और फिर ज़ावियार ने सारे राज से पर्दा उठा दिया। फ़हद खान जिंदा था, दामिल खान ने ही उसे छुपाया हुआ था और उसकी मौत की झूठी खबर फैलाई ताकि सबको पता चल सके कि वो ज़ावियार के हाथों मारा गया है और वो बदले में शहर का हाथ मांगे। और वैसा ही हुआ। उसने खून बहा में शहर को मांगा, शहर जिसका वो पहली नज़र में दीवाना हुआ था और उसे एक दिन भुला नहीं पाया था। ज़ावियार सिकंदर के साथ उसकी दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन शहर के रिश्ते के हवाले से वो एक बार सरसरी बोला था जिस पे ज़ावियार ने उसे सख्ती से मना कर दिया था। तब ये बात रफा दफा हो गई। फिर दामिल खान के दिल में शहर का नक्श बन चुका था और फिर उसे मौका मिल गया। जब फहद पे दामिल ने अटैक किया, वो खाई में नहीं गिरा था, उसे बरवक्त दामिल के पुरइत्तमाद आदमी ने बचा लिया था। और ज़ावियार को तब शक हुआ जब उसने खून बहा में उसकी बहन को मांगा, वरना वो खान था और खान खून का बदला खून ही लेके रहता है। ज़ावियार ने उसके ख़ास आदमी पे नज़र रखी। कल रात ही उसे सारी सच्चाई का इल्म हो गया था। तभी वो हवेली देर से पहुंचा था और वाकई देर हो गई थी। दामिल खान शहर को अपने नाम लिखवा चुका था। ऐसे क्या घुर रहा है? दामिल ने नाक से मक्खी उड़ाई। बहुत बड़ा। ज़ावियार के बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए जब वहां मौजूद सब बड़ों को देख लब भींच गया। बहुत गलत बात है दामिल खान, ये तरीका नहीं है किसी की बहन बेटी से निकाह करने का। 100 तरीके होते हैं। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि असूलों को, रीत रिवाज को तोड़ दिया जाए। उसके वालिद ने गुस्से से कहा तो वो मुंह बनाते शहर को देखने लगा जो उसे ही घूर के देख रही थी। वो भी ढीठ बना सबको छोड़े बस शहर को देख रहा था। उसे बस शहर की नाराज़गी की फिक्र थी। काफ़ी देर सभी की बहस जारी रही और आखिर में फैसला शहर के हवाले कर दिया गया। बुखार की वजह से उसका चेहरा इंतहाई लाल हुआ था। वो अपनी जगह से खड़ी हुई कि लड़खड़ा गई। अगले ही पल बिना किसी की परवाह किए दामिल ने उसे अपने सीने से लगाया और अपनी शॉल उसके गिर्द लपेटी। शहर ने गहरा सांस भरते आसूदगी से दामिल की जानिब एक निगाह डालते ज़ावियार को देखा। वो सब समझ गया था तो वो खान, लेकिन बेबाक खान। मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं, इसे आराम की ज़रूरत है, आप सब खाना खा के जाइएगा। वो सबको बहुत मौदबाना अंदाज में कहता शहर को गोद में उठाए अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि वहाँ मौजूद सभी ने इर्द गिर्द देखते नज़रें चुराईं। दामिल खान का अंदाज इंतहाई बेबाक था। आलमगीर साहब ने ज़ावियार की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो वो सर इस्बात में हिलाता अपने बाबा के साथ वहाँ से निकल आया। जब उसकी बहन खुश थी तो वो कैसे उसे वहाँ से ला के उसके साथ जुल्म करता। अलबत्ता अरबाज खान ने रात के वलीमा के लिए उनको मदऊ किया ताकि सबको दामिल खान की शादी का पता चल जाए। दिल तो करता है इसके भाई को सच में ही जहन्नुम वासल कर दूं। अपनी शर्ट के बटन खोलता वो बुड़बड़ाया, खून खराबा हर मसले का हल नहीं होता मीर साहब। विशाल ने उसकी पुश्त पे बाजू बांधे तो ज़ावियार ने उसे बाजू से थामे आगे करते ड्रेसिंग पे बिठाया। अच्छा, मुझे आग से खिलना पसंद है। वो उसकी नाक की टिप पे लब रखता मुस्कुराते खुमार आलू लहजे में बोला, ज़ावी एक बात बोलूं? वो उसके सीने में मुंह छुपाते मिनमिनाई। उसके गले से दुपट्टा उतारते एक तरफ करता उसकी गर्दन को अपने लबों की गिरफ्त में ले गया। वो सिसकी भरे उसे देखने लगी। ज़ावियार ने आईब्रोज रेस की। शहर का वलीमा हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ? मैं तो दुल्हन भी नहीं बनी। वो आंखें झुकाए बोली, कल हो जाएगा और कुछ। वो उसको बाहों में भर के बिस्तर पर ले आया तो वो खुश होते उसके गले के गिर्द बाहें हाइल कर गई।